السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ آج کا دن سنسنی سے بھرپور ہے۔ آدھا دن تو ایسا گزرا کہ لگ رہا تھا کوئی خاص خبر نہیں ہے، لیکن پھر جیسے ہی شام ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی خبر پک کی جائے۔ اور آج کی جو خبر ہے وہ لیکس کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی تاریخ لیکس سے بھری ہوئی ہے، لیکن اب دبئی لیکس کے حوالے سے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کس طرح کیا خبریں اس میں سامنے سے آئیں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 بجے ان ڈاکیومنٹس کو ریویل کیا جائے گا۔ 70 سے زائد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس میں انوالو ہیں، 50 سے زائد ممالک انوالو ہیں۔ لیٹس سی واٹ کمز اپ۔ اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ میں مداخلت کو لے کے یہ جو معمہ ہے یہ ہے کیا، کیونکہ اٹارنی جنرل نے آج کچھ اور بیان دیا، بابر ستار کا خط کچھ اور کہتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹسز کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھیں گے، اور مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ ہمارے دونوں مہمان بڑے ریلیونٹ ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں گے کہ مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کون سا فریق ہے جو زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی فہد، تو یہ دبئی والا معاملہ ہے۔ دبئی میں پہلے تو بارشوں اور سیلاب تھی، اور اب کچھ اور آج کل دبئی بڑی خبروں میں آ رہا ہے، اور یہ ایک دم ہی یہ خبر جو ہے یہ اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور کچھ ہے یوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے دبئی میں، جو ساری دنیا کے جو دنیا میں سے جو لوگ ہیں، جو مشہور و معروف لوگ ہیں اور چھٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کا جو ابھی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے اسٹوری کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ بھئی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں تو جب یہ ڈرگ لارڈز ہوتے ہیں اور کرپٹ رولرز بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اب یہ ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اب 8 بجے آج، یعنی اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ یہ باقاعدہ طور پر سٹوری بریک ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس دبئی میں پراپرٹیز ہیں، مشہور و معروف لوگ۔ آپ کے پاس ہے؟ اب کاش ہوتی لیکن نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک پاکستان کا اینگل بھی ہے جو امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس کی جو ڈیٹیلز ابھی تک تو بڑی کم ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ایکس پر، جو ٹویٹر جو ہے جس کو ایکس کہتے ہیں، اس پہ اب یہ جو ہے ایک ہیش ٹیگ کے ذریعے یہ بار بار یہ اب ٹویٹس یا پوسٹ ہو رہی ہیں کہ 8 بجے پاکستان ٹائم جو ہے یہ سٹوری بریک ہوگی باقاعدہ طور پر۔ ہیش ٹیگ انہوں نے اس کا رکھا ہوا ہے دبئی ان لاکڈ، اور دنیا میں سے مختلف زبانوں میں، مختلف ممالک سے، مختلف اکاؤنٹ سے اب یہ اسی ہیش ٹیگ کے ذریعے یہ ٹویٹس کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب جگہ وہ کہتے ہیں امبارگو ہے کہ 8 بجے پوری دنیا میں یہ سٹوری بریک ہوگی۔ اچھا، اب آ جائیں اس کا پاکستان کا اینگل۔ بیسیکلی ہوا یہ پاکستان کے اینگل پہ آنے سے پہلے کہ یہ بنیادی طور پر یہ 70 دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، 70 جنہوں نے آپس میں کولیبریٹ کیا ہے اسٹوری کے حوالے سے، اس انویسٹیگیٹو اسٹوری کے حوالے سے۔ انیشلی یہ ایک ہے سینٹر فار ایڈوانسڈ ڈیفنس اسٹڈیز، امریکہ میں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن، ان کے پاس یہ ڈیٹا آیا ہے، یہ ڈیٹا ہے سارا دبئی سے، اور انہوں نے پھر یہ ڈیٹا جو ہے شیئر کیا ایک نارویجین آؤٹلیٹ ہے E24 فائنینشیل، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور آؤٹلیٹ ہے، ایک اور آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ، OCCRP۔ یہ انہوں نے آپس میں کولیبریٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ 70 میڈیا آرگنائزیشن اس میں انوالو ہوئی ہیں، اور وہ اس ڈیٹا کو، اب جو ڈیٹا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا پیناما لیکس تھا یا اس کے بعد وکی لیکس تھا، تو یہ اسی طرز کا ایک یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے یا obtain کیا، ہمیں نہیں پتا، اور اس میں اب ان تمام لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو اب دبئی میں جن کے پاس پراپرٹیز ہیں۔ اچھا، اب ساروں کے نام تو نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو پاکستان کا اینگل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان کا اینگل جو اب تک رپورٹ ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں انفیکٹ ایکچولی نکلتا کیا ہے، لیکن اب تک جو رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ڈان جو ہمارا ادارہ ہے، ڈان اخبار ہے، میڈیا گروپ ہے، اس میں یہ ایک سٹوری انہوں نے، کیونکہ وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں، تو انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہے، لیکن اس میں ہے یہ کہ پاکستان میں تقریباً 17,000 ایسے لوگ ہیں جن کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں، 17,000۔ اب وہ 17,000 لوگ ہیں یا 17,000 پراپرٹیز ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ازمپشن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری انڈکلیئرڈ ہے۔ اچھا دیکھیں، اب دبئی بطول، اگر آپ کی اگر پراپرٹی ہے مثال کے طور پر، میں نہیں پوچھوں گا آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری پراپرٹیز ہوں، مطلب ہوٹلز ہوں آپ کے پاس اور اپارٹمنٹس ہوں، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دبئی میں پراپرٹی اون کرنا بگ ڈیل
yes, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, कानूनी है। अगर आपने उसको डिक्लेयर किया हो, आपने कहा जी मेरी प्रॉपर्टी उसमें आप टैक्स देते हैं, ठीक। इशू क्या होता है कि अगर वो अनडिक्लेयर्ड हो, तो ये जो 17,000 पाकिस्तानी हैं, ये 2020 से 2022 तक का डेटा है, जिनका अभी ये डेटा हमारे सामने आने वाला है थोड़ी देर में। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, और उस टोटल वर्थ है, अब ये सुने जरा, ये डॉन ने रिपोर्ट किया है, उसकी जो टोटल वर्थ है वो है 12.5 अरब डॉलर। 12.5 अरब डॉलर। अभी हमने 1 अरब डॉलर लिया है IMF से, तो उससे आप हिसाब लगा लें। अच्छा, अब ये जो नाम आने वाले हैं इसमें ये भी क्लियर हुआ है और डॉन ने क्लियर किया है, जरूरी नहीं है कि अगर किसी का नाम इसमें आ रहा है तो उसने उस टैक्स की चोरी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि उसने टैक्स की, हो सकता है उसका डिक्लेयर्ड हो बाकायदा तौर पर। ये तो अब जाहिर बात है जो FBR है वो ये फैसला करेगा कि भाई इन्होंने किया है कि नहीं किया। बल्कि FBR के चीफ जो है उस स्टोरी में उनका भी कोट आया हुआ है, जो हमारे FBR के जो चीफ हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि जी हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि दुबई में जो लोग पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी बाशिंदे, पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो दुबई में जिनकी प्रॉपर्टी, उनका हम डेटा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुबई से वो मिल नहीं रहा था। अब ये जो डेटा आ रहा है इसमें FBR के चीफ भी कहते हैं कि जब हम देखेंगे इस डेटा में वो जो तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं, क्या वो डिक्लेयर्ड हैं या अनडिक्लेयर्ड है, और अगर अनडिक्लेयर्ड हैं तो फिर जाहिर बात है वो टैक्स नेट में आएंगी, जो कि एक्चुअली बतूल अच्छी बात है। अगर हमारा टैक्स नेट वाइडन हो रहा है जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये होने जा रहा है, ये दुबई लीक्स इसको कह दें, दुबई अनलॉक्ड उसे कहा जा रहा है, ये अभी कब से थोड़ी देर में आने जा रही हैं। और 2022 से लेके ये जिन प्रॉपर्टीज को रिपोर्ट किया जा रहा है उनकी कीमत में 25% इजाफा हुआ है। पहले इनकी जो कीमत थी वो $10 बिलियन थी 2022 में, और अब $12.5 बिलियन है, जैसे कि आपने कहा है। बिल्कुल। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें से किसने टैक्स इवेजन किया और किसने नहीं। हाँ, असल चीज तो वो है। तो देखिए मेरे ख्याल में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आल्सो रिस्पांसिबल। और ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, जैसे इमरान खान करते थे कितने $बिलियन निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्टोरी से फॉलो करते हैं, सी व्हाट कम्स अप। ये जरूर है कि अगर वो तमाम जितनी प्रॉपर्टीज आती हैं वाकई में FBR ये तयन करे कि ये लोग जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, फिर उनको टैक्स नेट में लाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर ज्यादा पैसा मिल रहा है टैक्स, तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये स्टोरी होने लगी है ब्रेक अप से थोड़ी देर बाद, देखते हैं उसमें कौन से नाम आते हैं और कौन से ऐसे नाम हैं जो खबर बनाएंगे। उसके साथ जुड़ी हुई आज फैसल वाडा साहब की एक ट्वीट आई, पोस्ट आई। मैं बार बार ट्वीट कह देता हूं, पुराने जमाने में ट्वीट कहते थे, अब उसको पोस्ट कहते हैं। ट्वीट ही बहुत है। और फैसल वाडा साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन भी करने वाले हैं। अच्छा, उन्होंने एक ट्वीट की जो कि सुबह से हेडलाइंस की जीनत बन रही है। उसमें उन्होंने क्या लिखा, मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा कि खबर है मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है, किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग चेक करें। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडा में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुतालिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाले इस मुहिम का टारगेट SIFC है, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी है? सवाल यह भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। अच्छा, अब ये सुबह से ये तमाम चैनल्स में ये हेडलाइंस चल रही हैं, डिजिटल मीडिया पे हेडलाइंस चल रही हैं। क्या फैसल वाडा साहब उसी का जिक्र कर रहे हैं जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे? और ये क्या ये इत्तेफाक की बात है कि आज 2:34 पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आई और उन्होंने ट्वीट कर दिया और आज ये स्कैंडल रिवील, और फैसल वाडा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हम उन्हीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हुस्न इत्तफाक है कि आप वैसे तो आप नॉर्मली एक न्यूज़ मेकर ही हैं, जब भी आप टेलीविज़न पे आते हैं तो ख़बर बनाते हैं, और हुकूमत का को बड़ा ओहदा न लेते हुए भी आप बहुत सारे हुकूमती ओहदेदारों से बड़े न्यूज़ मेकर हैं। ये हमेशा से जो है वो आपके साथ ये एक क्वालिटी जो है वो जुड़ी हुई है। आज भी यही हुआ, आपने सुबह ट्वीट की, पोस्ट की, सुबह से हेडलाइंस जो हैं वो चल रही हैं हर तरफ कि फैसल वाडा साहब
کیا کہہ رہے ہیں, اور جو اینڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں وقت آنے پر سب بتاؤں گا. یہ جو دبئی لیکس اب سے تھوڑی دیر بعد بریک ہونے والی ہیں, 8 بجے کا ٹائم ہے, واٹر صاحب یہ وہی اسی کا حوالہ دے رہے تھے آپ جو ٹویٹ آپ نے کی؟ بہت شکریہ. جی سر, میں اسی کا حوالہ دے رہا تھا کہ دیکھیں سر, اس میں بڑا ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر والا ایشو 3 دن میں ہوا پکڑتا ہے, پھر آپ کے پاس یہ دبئی لیکس کا ڈرامہ آتا ہے, پروپیگنڈا کیمپین ایز آلویز, لیکس والے ہاؤسز انوالوڈ, اور آپ کو پھر ججز کا خط آتا ہے, اور پھر ادارے کی بات آتی ہے, اور یہ سب کو آپ کمبائن کر لیں تو آپ کو پورا کینوس کلیئر ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط آنے والی ہے, ایس آئی ایف سی میں انویسٹمنٹ متوقع ہے, اور اسی دوران آپ ایک اسپیسیفک ملک جو ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے آ رہا ہے اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہلا رہے ہیں, جلا رہے ہیں, اور اسی کینوس کو آپ فردر براڈ کریں تو ہدف ایک ہے. ہدف پروگریسو پاکستان, پروڈکٹیو پاکستان کے لیے جو ایک آدمی جھنڈا لے کے چل رہا ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ, اس کو ہٹ کرنے کی سازش تو نہیں ہو رہی. پگڑی کس کی اچھلنے والی ہے؟ اگر پگڑی اچھلی میڈیا ہاؤسز کی وجہ سے اچھلی یا کسی اور کی وجہ سے اچھلی, پگڑیوں کے ہم فٹ بال بنا دیں گے. کیا اس میں پولیٹیشنز کو ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ کو آپ ایک ہی قطارے میں رکھیں گے؟ جس انٹرنیشنل بینر کے نیچے آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرمنل, سم تھنگ ٹو ڈو ود کرمنل انویسٹیگیشن. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ, اس کا حوالہ دینے میرے خیال میں آپ. جی سر, تو اب آپ آرگنائز کرائم سے مطلب یہ کہ ایل ڈوئنگ سے ہوا ہے یہ؟ کیا جن میڈیا ہاؤسز کے بچے رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ ہیں, کیا اس میں ہم کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی رجسٹرڈ کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو پولیس والا تھوڑی روک سکتا ہے کہ ان رجسٹرڈ آپ چلا رہے ہیں. ان سب کی کونوٹیشن میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کو آپ 6 کو 9 کرنے والے اور 9 کو 6 کرنے والے کے زمرہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ اچانک سے سب چیزیں سپیڈ اپ ہو رہی ہیں. میں نے بھی ایک خط سے 19A کے تحت آرٹیکل کے مانگا ہے کہ جی مجھے ریکارڈ پیش کیا جائے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر ہے اس کے اندر, اس کا تو ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا. تو کیا پاکستان سے بڑے ہو گئے سارے کے سارے؟ اگر میں فہد صاحب لیجسلیٹر ہوں, اگر اسمبلی میں ہوں تو میں ہی لا بناؤں گا, میں ہی اس کی تشریح کروں گا, میں ہی اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا, کوئی اور نہیں کرے گا. ٹھیک, ایک چیز ایکسپلین کریں, 6 سے 9, 9 سے 6 یہ کب رکے گا؟ ایک چیز ایکسپلین کریں فیصل واڈر صاحب. یہ جو آپ کی ٹویٹ ہے اس میں بالکل آپ نے بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ آپ کا اس میں موقف کیا ہے. یہ جو دبئی لیکس جس کو کہا جا رہا ہے, جو ابھی سٹوری تھوڑی دیر میں بریک ہونے والی ہے, اس میں تو 70 دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس انوالوڈ ہیں, اور اس میں دنیا جہان سے جو لوگ جو دبئی میں جن کی پراپرٹیز ہیں ان کا اس میں نام آنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. 17,000 سے 20,000 پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے. یہ تو ایک بڑی ویک سی, یعنی کہ اس میں تو بہت نام آ رہے ہیں. تو اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کیا لنک ہے؟ اگر کوئی پاکستانیز ایسے ہیں جن کی پراپرٹیز دبئی میں ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں اور وہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے, اس میں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو وہ آپ کی بات کا کنیکشن کیسے جڑ رہا ہے؟ صحیح بات ہے آپ کی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا. دیکھیں جی, اس میں ایک مخصوص طبقے کے اندر اور ایک مخصوص طبقہ اس میں لسٹ میں نہیں ہے. عدل اور انصاف کے ٹھیکیدار تو اس میں ہے ہی نہیں, نمبر 1. نمبر 2 جو میری انالیسز ہے, نمبر 2 یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ناموں کا نام لے رہے ہیں, آپ پولیٹیشینز کا نام لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ ان کو آپ ہائی لائٹ کریں, وہ ٹیکس نیٹ میں آنے, بہت سی بات ہے. جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں؟ بٹ جو میں نے آپ کو سنڈیکیٹ بتایا ہے, کیونکہ یہ لیکس کے جو ہاؤسز ہیں ان کی ماضی بھی نہ بھولیں. انہوں نے اداروں, لیکن فیصل واڈر صاحب پلیز ایک نقطہ لے لیجئے گا, بہت اہم بات کر رہے ہیں. جی فیصل واڈر صاحب پلیز, آپ جن ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ اکیلے نہیں کر رہے, صرف ڈان یہ اکیلے نہیں کر رہا, اس میں 58 کنٹریز انوالوڈ ہیں, ان کے 70 انویسٹیگیٹو ادارے انوالو ہیں. تو یہ خدا نخواستہ یہ سارے مل کے پاکستان کے خلاف سازش کیوں کریں گے؟ دس از بیونڈ انٹیلیجنس. میں تو دیکھیں, میں نے تو نہ سازش کا, میں نے تو سوال کیا ہے, میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. آپ کو شاید لگ گیا ہے سازش ہو رہی ہے, میں نے تو سوال کیا. میں تو بتاؤں گا کہ اس میں سازش ہے یا پاکستان کی پروگریسو سائیڈ ہے اس کے اندر. میں تو یہ کوئی بات نہیں کر رہا, نہ میں ڈان کے لیے کر رہا ہوں, نہ میں جنگ گروپ کے لیے اسی کو بات کر رہا ہوں. اس میں نام بھی نہیں لیے, دونوں نام بھی لے دیے. ٹھیک ہے. اچھا واڈر صاحب, آپ نے کہا کہ اس میں سلیکٹیو لوگوں کو رکھا. آپ نے کہا جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اس لسٹ میں, اس میں پولیٹیکل لوگ ہیں, لیکن کون نہیں ہے؟ یعنی وہ ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ سر یہ تو
देखिए सर, डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन सर अगर आप मुझसे आज सारा पूछ लेंगे तो मैं फिर आपके शो को कैसे क्वालिफाई करूंगा? कल भी बहुत कुछ होना है, परसों भी बहुत कुछ होना है, अगले 45 आप कह रहे हैं कि अगलियां नहीं है इसके अंदर, अब से पूरे 38 मिनट में ये सारे नाम आ जाएंगे, तो मैं तो आप तो इन एडवांस। और आप हमेशा कहते हैं कि वक्त आने पे सब बताऊंगा, तो वाडा साहब वो वक्त पूरी तरह कब आएगा कि जब आप सबका सब बता देंगे? शायद कल से शुरू हो जाए वो वक्त, इंतजार करेगा। मैं आई वांट टू क्वालिफाई योर शो अगेन। नहीं, वी वुड लव टू हैव यू ऑन द शो अगेन, लेकिन मुझे ये बताएं कि जाहिर बात है आपके पास वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है इस स्टोरी के हवाले से, जो यानी मीडिया में तो अभी तक सवाए उन लोगों के जो स्टोरी पे काम कर रहे हैं उसके अलावा तो किसी को नहीं पता, तो आपके पास है। आपका जो मुझे समझ आ रही है वाडा साहब, वो ये है कि आपका ये कहना है कि ये जो नाम आने जा रहे हैं 17,000, इसमें कुछ सेंसिटिव नाम आ जाएंगे, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, लेकिन कुछ लोगों के नहीं आ रहे, तो वो क्या किसी यानी कुछ इदारों के नहीं आ रहे या पिक एंड चूज? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी सर, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, पिक एंड चूज है, सिलेक्टेड है, क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है, और वो हमने पीछे पास्ट में भी देखा कि वो एक मखसूस तरीके से किसी को क्लीन चिट दी जाए। देखिए मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ये सबके टाइमिंग्स अगर आप देख लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये आज़ाद कश्मीर का इशू आना, इसको इन्फ्लेट होना, इसका हवा बन जाना बगैर किसी रीजन के, फिर अचानक से ये लीक्स आ जाना, फिर अचानक से एक लेटर आ जाना, फिर अचानक से लेटर की डायरेक्शन किसी और जगह पे चले जाना, और फिर अचानक से IMF की निगोशिएशंस का टाइम आने वाला, इन्वेस्टमेंट आने वाली। हदफ कौन है, क्या है, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह। लेकिन फैसल वाडा साहब, अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त होता, आजाद कश्मीर के लिहाज से अगर बात करें, जो आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त होता तो हुकूमत भी वही कहती जो आप कह रहे हैं। उन्होंने तो पैकेज का ऐलान कर दिया है, वो तो कह रहे हैं कि जो उनके मामलात एड्रेस हो गए, पैसे दें, बात खत्म करें, वो तो उसमें कोई नहीं देख बहुत रहे अच्छा हैं। सवाल आपने किया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर साहब अरबी और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बजाय कंसर्न सीरियस मैटर्स पे इसको टेकअप करें। उनके जो इदारे हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, उसके बीच में एक किरदार अदा करें, जो सही है जो गलत है उसको आर्बिट्रेशन करें। जो बाकी CMs हैं वो ये काम करें, ना कि इस साजिश का हिस्सा बन जाएं कि दो इदारे आपस में टकरा जाएं और सब उसके बेनिफिशरीज जो माफियाज में बैठे हुए हैं वो एज ऑलवेज बेनिफिट हो जाए। तो देखिए मेरा तो बड़ा क्लैरिटी है, मैं तो 2 दफ़ा इस आइन और कानून का डसा हुआ भी हूँ, वो सजाएं भी बर्दाश्त कर चुका हूँ, और अपनी माँ को डेथ बेड पे उनको अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जाते हुए भी देख चुका हूँ। जब मुझे पनिशमेंट हुई है असूली लोगों के हाथों, उनका एहतसाब तो कानूनी मैं करूँगा ही, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई बाप नहीं है, ना कोई पाकिस्तान से कोई बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर अब जो मेरे लिए होगा वो आपके लिए होगा, वही जजेस के लिए मेयार होगा, और वही फौजियों के लिए मेयार होगा, और वही मीडिया के लोग हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आपके लिए शराब हलाल है और मेरे लिए हराम है, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब तो मैं हाउस के अंदर भी हूँ, जो हाउस में भी होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब नहीं होने दूंगा। वाडा साहब, ये जो मैं सिर्फ ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल एफर्ट है, पाकिस्तान स्पेसिफिक तो है नहीं, ये तो नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में आ रहा है, तो फिर अगर ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है और डेटा लीक हुआ है उसी तरीके से जैसे कि पैनामा लीक्स हुआ था या विकी लीक्स हुआ था, जिसका पाकिस्तानी सियासत पे बहुत गहरा असर पड़ा था, तो अगर ये उसी तरह का डेटा लीक हो रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो हमें क्यों लग रहा है कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है? व्हाई वी मेकिंग इट सो पाकिस्तान स्पेसिफिक? सर ये एक तो इंतशारी लीक्स है, इसमें घिसी पिटी वही बातें आनी है। Have you read the leaks? नंबर 2 ये कि साजिशें इंटरनेशनली ही होती हैं। साजिशें इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और उनके जो टूल्स हैं, गिव मी वन गुड रीजन कि इसके टाइमिंग्स अचानक से सब चीज़ों के टाइमिंग्स एक जैसे क्यों हो गए? ये सब कुछ एक किस हदफ को की तरफ ले जा रहा है, किसको हिट करने की कोशिश की जा रही है? उसमें सियासतदान भी हैं, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सियासतदानों के नाम लें, उनके घर वालों के नाम लें, लेकिन किसी को आप अपनी मर्जी से सिलेक्टेडली हटा नहीं सकते। आप हटाएंगे तो अब हमने भी अपनी प्रिपरेशन पूरी की हुई है, हम भी फिर सामने रखेंगे और सवाल उठाएंगे और जवाब तो देना होगा। इस पे अब जो आपने मुझे बहन ने कहा, जी प्लीज कंप्लीट योर। जी सर, मैं कह रहा हूं जो बहन ने कहा, बतूल राजपूत, उसकी रीडिंग्स कितनी है, उसकी फाइंडिंग्स कितनी हैं,
وہ تو اسی کانوٹیشن کے اوپر ہی میں ساری بات کر رہا ہوں. اسی پہ میں نے ابھی تو ایک انیشل ٹویٹ کیا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہے. دیکھیں جی, یہ 6 کو 9, 9 کو 6, بھٹو صاحب کو 40 سال پہلے پھانسی دے دی. بس ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتا تھا کیا سمبولک سزا دی گئی ہے. نسلا ٹاور گرا دیا, ان کا کیا ہوا آج کے دن تک. زرداری صاحب کو 14 سال پھانسی دی, اس کا کیا ہوا, سزا دی, اس کا کیا ہوا. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے میں نااہل کر دیا, اس کا کیا ہوا. ریکارڈ ایکٹ میں اربوں روپے کا نقصان کر دیا عدالتی نظام نے, اس کا کیا ہوا. عمران خان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو چھٹی والے دفتر کھول کے پریزن وین دکھا کے پابند کر کے اس کی گورنمنٹ گرا دی, اس کا کیا ہوا. چھٹی والے دن پریس ریلیز آتا ہے کلیریفیکیشن کا, چھٹی والے دن ڈپٹی پرائم منسٹر اپوائنٹ ہو جاتا ہے, چھٹی والے دن ہی سارے کام ہوتے ہیں. کسی ریپ کیس کے اندر کسی غریب کے گھر کے ریکوری کے لیے 40 سال تک سنوائی نہیں ہوتی. پرسوں کراچی کے اندر 7 سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے, کس نے صبح موٹو لیا ہے, کس نے دفتر کھولے ہیں. ہم نے صبح کیوں نہیں بینچز پہ دیکھا کہ لوگ آ کے اس کا احتساب کر رہے ہیں. ججز, ظاہر بات ہے جو آپ کی جو تنقید ہے اس کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, obviously آپ تحفظات ہیں آپ کے کہ جس طریقے سے عدلیہ جو بیہیو کر رہی ہے. لیکن اگین میں پھر سے تھوڑا سا واپس آ رہا ہوں, یہ جو دبئی لیکس آ رہا ہے اس کا ہماری عدلیہ سے کیا تعلق ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کے لوگوں کے نام اس میں نہیں ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اور سیاستدانوں کے نام ہیں, یہ ہے بیسک آپ کا جو نقطہ ہے. دیکھیں سر, کیونکہ آپ بہت ایک سیزنڈ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, میں نے تو رکھ دیا, اب اس کی سمری آپ کر رہے ہیں, بطول صاحبہ کر رہی ہیں, نہ میں اس سے اگری کروں گا نہ ڈس اگری کروں گا. آئی تھنک آپ کو مجھ سے زیادہ بٹوین دا لائنز آپ مجھ سے زیادہ اچھا ریڈ کر رہے ہیں. بٹ میں اپنی ریڈنگ لائنز اپنے نیکسٹ ایکشنز کے اوپر کلیئرٹی سے آتا جاؤں گا, آپ بھی سنتے جائیں گے, بتاتا جاؤں گا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم 141 نمبر پہ عدالتی نظام میں کھڑے ہیں. جس طرح چھکے چوکے لگ رہے ہیں ہم تو 300 پہ پہنچ جائیں گے. ہم نے اس کا ریورس گیئر لگانا ہے. یہ پاکستان کے لیے. آپ پاکستان میں عمران خان صاحب کو لے آئیں, سارے گورنمنٹ کو لے آئیں, ٹرمپ کو لے آئیں, بائیڈن کو لے آئیں, یہ ملک کی سمت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس میں دودھ کی نہریں بہا دے تب بھی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن فیصل واڈا صاحب, آپ نے لگتا ہے آپ نے لیکس پڑھی ہیں, جتنا آپ کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں, اور اگر آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشن تھی تو آپ نے آج ہی یہ کیوں بتایا, آپ کچھ عرصہ پہلے ہی کیوں نہیں اس کو منظر عام پہ لے کے آئے. ٹائمنگز, میں بھی ٹائمنگز پہ کھیلوں گا نا. دیکھیں مجھے تو پتا ہے کس سیاستدان کا نام آ رہا ہے, کس کا نکالا جا رہا ہے, کس کا ایڈ ہو رہا ہے, کس وقت کس کو ایڈ کیا جا رہا ہے. نام دیکھیں ہوئے آج دیکھیں, آج میں دیکھیں حسین صاحب, دیکھیں میں کوئی بات ہوا میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس میں کولیشن کے پارٹنرز کے نام آئیں گے, گورنمنٹ کے لوگوں کے نام آئیں گے. سو میں سے آپ کو, میں ان کو جسٹیفائی نہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں سے بھی کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی نام ہوں گے, بہت پی ٹی آئی کے. یہ بھی بڑی حیرت کی چیز ہوگی آپ کو, یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی, یہاں بھی ڈسکرمنیشن آپ کو نظر آئے گی. تو جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام نہیں لائے جائیں گے ان کے نام لاؤں گا. بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں, میرا انالیسس یہی ہے اور میری فائنڈنگ, ریڈنگ, واٹ ایور. اچھا, یعنی اوکے, یعنی فیصل یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی پروگرام ہے, یہ فرمائشی پروگرام ہے. میں اگر یہ کلیئر کر دوں, یہ فرمائشی پروگرام ہے, ٹھیک ہے. میں صرف اگر جو مجھے سمجھ آئی, بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے فیصل واڈا صاحب نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اب سے کچھ ہی دیر بعد جو یہ سٹوری بریک ہونے والی ہے دبئی لیکس کی, اس میں حکومتی لوگوں کے نام ہیں, کولیشن پارٹنرز کے جو ہیں ان کے نام ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام نہیں ہیں. میں بالکل صحیح سمجھاؤں جو آپ کہہ رہے تھے؟ شاید آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں, شاید آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. میں بھی سر تھوڑا سا انورٹڈ چلوں گا آپ کے ساتھ. آئی وانٹ ٹو کوالیفائی نیکسٹ شو. جی اچھا, یہ آپ بار بار کیوں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کر پائیں؟ فیصل واڈا صاحب بطول اب اس ٹائم یہ بہت بڑے نیوز میکر ہیں. ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے کے لیے رکھے نا. جنرلز کے نام ہے یا نہیں؟ پروگریس, جنرلز کے نام ہے یا نہیں؟ جی شاید ایکس کے ہیں, ان کے بچوں کے ہیں. اچھا, یعنی ایکس جنرلز کے ان کے بچوں کے نام بھی ہیں. پلانڈ سچویشن ہے. دس از اے پلانڈ کیمپین ایٹ دا رائٹ ٹائم, ایٹ دا پیک آف ایوری تھنگ, ویئر دی انویسٹمنٹ internationally in association with locals as always. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, باہر والے اندر والوں کا مل کے کرتے ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کے کو جو کہا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک پر اگلی ہیئرنگ میں آئیں, وہ بھی کہیں اس سے جوڑ رہا ہے؟ دیکھیں سر, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرتے ہیں, اور ہم نے اس کو روکنا ہے. اچھا, یہ جب سٹوری بریک ہوگی فیصل واڈا صاحب اب سے تقریباً 32 منٹ بعد, تو
کیا ریئیکشن ہوگا گورنمنٹ کا, اداروں کا, کیا ریئیکشن, کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ تہلکا بنانے کی کوشش تھی, تہلکا تو نہیں ہو سکے گا, ہلکا ضرور ہو جائے گا. کون تھوڑا ایکسپلین کریں گے. جن کی کوشش تھی وہ اٹس لائک فزی ڈرنک, ڈھکن کھلے گا, گیس نکلے گی اور بیٹھ جائے گا وہ. یہ پرانی شراب نہیں بوتل میں, نتھنگ نیو. بٹ اس کے اندر جو بائفرکیشن اور ڈسکرمنیشن اور سلیکٹیو, لیکن آپ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کسی کا نام نہیں ہے اور ہلکا تو عمران خان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی واڈا صاحب, پاکستان کی سمت کے لیے ٹھیک کام ہونے جا رہا ہے. جی, لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ پاکستان کی سمت بدل دے گا. واڈا صاحب بالکل آخر میں جسٹ لاسٹ 1 or 2 questions. یہ جب یہ سٹوری ابھی آ جائے گی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے, میں نے آپ سے بات پوچھ رہا تھا کہ رد عمل کیا ہوگا. آپ نے کہا پاکستان ول نیور بی دا سیم اگین. کیا ہوگا, یعنی ہم اس کو, ہماری حکومت ادارے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, کیا وہ کہیں گے کہ جی ہم نہیں مانتے اس ڈیٹا کو, ہاؤ ول دے رسپونڈ؟ سر یہ نئی شراب, پرانی شراب نئی بوتل میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اس کی بدولت یہ جو ڈرامے بازی اور کیمپیننگ اور پروپیگنڈا ہے یہ پاکستان سے کافی حد تک ختم ہو جائے گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس کے پلیئرز کو بھی. کیسے؟ سو اٹس اے گڈ ڈے فار پاکستان. یو ول سی سر قانونی چارہ جوئی ہے, کوئی اور راستے ہیں, کچھ فائنڈنگز ہیں, اور کچھ فائنڈنگ ہمارے جیسوں نے بھی کی ہے. 2-2.5 سال سے جو تکلیف سے گزر رہے تھے انہوں نے شاید اداروں سے زیادہ فائنڈنگ کر دیا. میرا لنڈن آفس یا دبئی آفس یا کوئی اور جگہ سے بھی وہ سب کام ہم کر رہے ہیں جو باقی شاید لوگوں سے ہم تیز ہوں, کیونکہ ہمارے اور آپ کے تعلقات بینکر سے بھی ہیں, کاروباریوں سے بھی ہیں, وڈیروں سے بھی ہے, سرداروں سے بھی ہے, علاقہ غیر میں بھی ہیں. سو ہماری اسٹرینتھ تو اللہ کی مہربانی ہے, بیکاز وی کم فرام بیک گراؤنڈ ویئر پالیٹکس از irrelevant for us to be recognized. کچھ سختی آئے گی اس کے بعد جب یہ سارا ڈیٹا سامنے آئے گا, اس کے بعد کچھ سختی آئے گی؟ نہیں سر, سختی تو قانونی طور پہ, انصاف کے طور پہ آنی چاہیے. یہ فری رن تو پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے چلنے نہیں دیں گے نا. جتنا انہیں بینیفٹ بنانا تھا مورلی, فائنینشلی اینڈ ادروائز, دیٹس دی اینڈ آف دا اسٹوری. دس نیڈس ٹو اینڈ اینڈ اٹ ول اینڈ. اور کون کرے گا اینڈ؟ کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے سر, ٹھیک, لیجسلیٹرز کریں گے. قانونی جنگ ہوگی, جہاں اور ضرورت ہوگی وہاں باقی لوگوں کی بھی ہوگی جنگ. یہ پاکستان میرا آپ کا اکیلے کے تو ٹھیکے میں نہیں ہے نا, سب کو ٹھیکہ اٹھانا پڑے گا. اور اس میں جو بھی جس جگہ پہ بھی جو لوگ ٹھیک کام کریں ان کو سر پہ بٹھائیں, جو نہیں ہے ان کو زمین پہ اٹھا کے باہر پھینکیں. اس میں کوئی فیصل واڈا صاحب, ظاہر بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لسٹ دیکھی ہے, اس میں کس جو سینسٹیو نام ہے وہ کوئی سر موسٹ لائکلی سر میرے خیال سے ایکس کے ہوں گے, ایکس کے ہونے چاہیے, ہوں گے, ان کے بچوں کے ہوں گے, لیکن irrelevant ہے. اٹس irrelevant اسٹوری. تہلکا وہ کچھ کسی قسم کا کوئی کریٹ نہیں کر سکیں گے. یہ کوشش ضرور ہے, ٹائم صحیح ہے, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اور بلکہ مشکلات بڑھ جائیں گی. اور یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اگینسٹ پاکستان along with the local associates, as simple as that. یہ ہے انتشاری لیکس. مشکلات کس کے لیے بڑھیں گی؟ جو اس سازش کا حصہ ہیں, جنہوں نے ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کیا, جنہوں نے دبئی کو ٹارگٹ کیا, اس کے انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, آئی ایم ایف کے پلان کو ٹارگٹ کیا ہے, جو پاکستان کی پروگریس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی بقا کو اور سلامتی کو اور اسٹیبلٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. ان کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ وہ کون ہے؟ سر میں ہوں نا آپ کے لیے. نہیں, آپ نے کوئی نام تو نہیں لیا, لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری جو رد عمل, یعنی یہ اسٹیبلش کر لیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیں سر, جب آپ جنگ میں اترتے ہیں نا تو آپ بہت ساری تیاری سے اترتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس اگر پرانے وقتوں میں وہ کوئی توپ چیز تھا تو آج کے وقتوں میں وہ توپ چیز ہوگا. جو آج 6 سال کا بچہ کر سکتا ہے میرا اور آپ کا, وہ ہم اس عمر میں بھی نہیں کر سکتے. تو وہ پرانے جنگی ہیں جو سمجھتے ہیں آج تک جیتتے آئے ہیں, ان کو اللہ کے حکم سے منہ کے بل شکست بھی ملے گی اور گریں گے بھی, آپ دیکھیں گے. It's about time. اس میں جو پیناما لیکس تھا اور یہ جو دبئی لیکس آ رہا ہے فیصل واڈا صاحب, اس میں کوئی پیراللز ہیں؟ ہاں سر, وہی میں نے کہا نا سر, اولڈ وائن اینڈ نیو بوٹل. کوئی اس میں کچھ نہیں ہے, نتھنگ انٹرسٹنگ. وہ جو امپیکٹ کریٹ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہے. اٹس مس ٹائمڈ, بیڈلی پلانڈ, ill planning. اچھا, ٹھیک ہے.
फैसल वाडा साहब, थैंक यू, ऑलवेज अ sir. प्लेजर. अभी हम आपको वेट करेंगे कि फॉलो अप में भी फिर आपको तकलीफ दें. तो आई करने के लिए थिंक मोटा मोटा तो मैं समझ आ गई क्या होने जा रहा है. he wants to talk and he does not want to talk. नहीं देखिए, बिल्कुल सही है. और उनका जो अब कह रहे हैं खुद के मैंने देखे हैं, उनके पास नाम आए हुए हैं, उन्होंने कहाँ से देखे हैं, अभी तक तो ये स्टोरी कहीं ब्रेक ही नहीं हुई. बहरहाल अगर वो कह रहे हैं तो वी हैव टू बिलीव, उन्होंने देखे. उन्होंने ये भी कह दिया कि किन किन लोग के नाम आ रहे हैं और किन के नहीं आ रहे, जो बिल्कुल क्लियरली मैं उन्हीं की बात को रिपीट कर देता हूँ. उन्होंने कहा कि कोलिशन के मेंबरान जो गवर्नमेंट के कोलिशन हैं उनके नाम आ रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उनके नाम आ रहे हैं. आपने एस्टैब्लिशमेंट का पूछा, उन्होंने कहा जी रिटायर्ड जनरल्स और उनके बच्चों के नाम आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई का कोई नहीं है. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. लेट्स सी ऐसा तो it's who versus who. और इट्स हु वर्सेस हु. और ये कि वो जो नाम नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे, क्या वाकई में ऐसा है या देयर इज अ जेन्युइन रीजन. लेकिन कम से कम ये तो नजर आ रहा है कि इस तरीके से इस स्टोरी को जो अभी ब्रेक भी नहीं हुई है अभी भी, उसको इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है. अब उस पर रद्द अमल क्या होना है, हमें थोड़ा सा तो आइडिया होना शुरू हो गया कैसा होगा, बट क्लियरली ये अहम है कि हम देखें कि जब ये स्टोरी ब्रेक होगी तो रिएक्शन तो आना है ना. देखें मीडिया का ज़माना है, बतूल सब लोग अब ये समझ गए हैं, इदारे भी समझ गए हैं, जितने भी मीडिया को डील करते हैं लोग, कि अगर कोई मीडिया पे चीज़ आ रही तो आप खामोश नहीं रह सकते. आपने अपना वर्जन देना है, आपने अपना मैसेज देना है, आपने कोशिश करनी है कि जो आपका मौक़िफ़ है वो हावी हो. तो जैसे ये स्टोरी ब्रेक होगी तो इस पर रद्द-ए-अमल आएगा, और अगर नहीं, अगर कोई लोग अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ आना ज़रूरी है. अगेन मैं फिर से बात कर दूं कि हमें नहीं पता कि ये जो नाम आ रहे हैं, ये जो भी नाम आ रहे हैं, मतलब ऐन मुमकिन है कि वो कोई मसला नहीं है. भैया आपने डिक्लेयर किया हुआ है, लीगली आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब हमारी तो दुआ ये कि प्रॉपर्टीज निकल आए और वो कहें कि हम टैक्स देने को तैयार हैं और पाकिस्तान का भला हो. एज अ पाकिस्तानी तो सिर्फ हमारा ये, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा टैक्स नेट अगर वाइडन हो जाता है तो और क्या, कौन है पाकिस्तान में जो ये कहेगा कि ऐसा ना हो. ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस सारे मामले को उस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है जैसा कि अभी वाडा साहब कर रहे थे, और ब्रेक के बाद बड़ा अच्छा मजेदार सेगमेंट आ रहा है, उस पर जरा आप हम अगर बता दें व्यूअर्स को कि एक तो ये स्टोरी चल रही है, इसके साथ साथ आज आपने शुरू में कहा था कि बड़ा कुछ चल रहा है. नवीद कंवर साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये जरा स्टोरी जरा उनसे भी डिस्कस करते हैं. जजेस के लेटर्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसको भी डिस्कस करेंगे. एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. प्रोग्राम में खुशामदीद. और एक बड़ी सेंसेशनल खबर की हम बात करें जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी सेंसेशनल लगता है हो जाएगी until unless we see some reactions. तो फात साहब, ये जो दुबई लीक्स है और दुबई अनलॉक्ड है, इस पे हमारे पास बड़े रेलेवेंट गेस्ट भी आने वाले. बिल्कुल. और इसमें देखें ना, अब ये खास एक तरीका बन गया है, ये माजी में भी इस तरह ही हुआ है कि वो सारे जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलते हैं, फिर वो एक हैशटैग जो है उसका तयन किया जाता है, फिर उसी हैशटैग को इस्तेमाल करके फिर वो लोग उसको ट्वीट करते हैं. अभी तो सिर्फ ये आ रहा है ना कि जी कुछ आने वाला है, और उसका एक छोटा सा उन्होंने प्रोमो बना कर अपलोड कर दिया. अब जैसे ही 8 बजे का जो टाइम दिया गया उसके मुताबिक जब वो आएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो फिर तमाम वो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने फोकस को सामने रखते हुए कि हमारे यानी जो पाकिस्तान का है उसने पाकिस्तानी नामों को हाईलाइट करना है, जो कहीं और का है उसने कहीं और को करना है, तो उस तरीके से मामला आगे चल पड़ेगा. अच्छा, अब उसमें देखिए ये तो आने वाला है, लेकिन जो अभी फैसल वाडा साहब बात कर रहे थे, आप उसको ज़रूर बतूल इस एंगल से भी देखिए कि अब एक तरह की हमारे सिस्टम में ना एक नई टेंशन इंट्रोड्यूस हो गई है. एक तो चल रही थी ना रिवायती टेंशन, हुकूमत बमुकाबिल अपोजिशन या इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबिल पीटीआई. अब एक नया आंसर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, जो हमें कुछ दिनों से नजर आ रहा है, और वो है अदलिया. अब जाहिर बात है कोई अदलिया के हवाले से कोई ओपनली तो आके डायरेक्टली तो नहीं होता, जरा मामला थोड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आपको बिटवीन द लाइन तो समझ आ रही है कि अदलिया के ऊपर अब तरह तरह से एक क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया है. वो क्यों हो रहा है उस पर एक लंबी हम अपनी एक तज्जिया पेश कर सकते हैं, अपनी एक थियरी बना सकते हैं, लेकिन देखिए ना, मिसाल के तौर पर जो मामला चल रहा है 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें आज एक डेवलपमेंट ये हुई कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने जो ख़त लिखा था अपने ही जो है वो चीफ जस्टिस को, उसमें उसका एक हिस्सा जो है वो आज सामने आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मुझे कहा गया था एक केस में कि जी बैक ऑफ, कि आप पीछे हट जाएं,
Audio اور leaks وہ case میں. اور ایک ایگزامپل کی کس طریقے سے مداخلت ہوتی ہے. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 16 تاریخ کو بلا لیا گیا ہے. انہوں نے کہا گیا کہ جی ویڈیو لنک پہ وہ کیس چل رہا ہے نیب, آئی تھنک میرے خیال میں نیب کا جو ترامیم والا معاملہ ہے اس پہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ ریمارکس کی. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے کہ عمران خان کو آئندہ سماعت پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ویڈیو لنک میں دوران سماعت کوئی خرابی نہ آئے. اگر عمران خان صاحب واقعی میں اس پہ آ جاتے ہیں اس ویڈیو لنک پہ اور وہ جو ہیئرنگ ہے وہ بھی لائیو ٹرانسمٹ ہو جیسے کہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو 282 دنوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ پبلک ڈومین میں نظر آئیں گے کچھ بولتے ہوئے. اس کی جو ایک تو قانونی حیثیت ہے لیکن اس کی جو سیاسی اور جو اس کی ایک یعنی کہ جو پرسپشنل وہ ہے نہیں. دیکھیں اگر وہ عدالت میں ویڈیو لنک پر ہیں اور عدالت ٹی وی پہ ڈائریکٹ آ رہی ہے لائیو ٹرانسمیشن جو آ رہی ہوتی ہے تو وہ تو ٹی وی پہ آ گئے نا, پھر تو وہ جو بات کریں گے وہ تو ٹی وی پہ چلے گی. اب کیا ایکچولی ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی آرڈر آ جائے کہ جی یہ نہ کریں وہ, لیکن آج جو بات ہوئی ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ 282 ڈیز کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اب نظر آئیں گے. یہ بھی ایک طرح کا بہت بڑا ریلیف ہے. اور اس کے ساتھ اب دیکھیں نا کہ ان کا جو پارٹی ہے ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ کیسے انرجائز ہو جائے گا. مطلب اس کی آپ ایک جو اس کا ایک آپٹکس ہیں وہ تو بہت ہی یعنی کہ گورنمنٹ کے لیے یا تمام وہ لوگ جو عمران خان کے اپوننٹس ہیں ان کے لیے تو یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ ایک طریقے سے ایڈوانٹیج تو بہت بڑا پی ٹی آئی کو مل جائے گا. اچھا اب اس میں کو دیکھیں نا قانونی طور پر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آپ لائیں تو ٹھیک ہے بھائی, درخواست دی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تو ایک قانونی چیز ہے. بٹ ان دا لارجر پکچر جو میں اور آپ بات کریں نا کہ نقطے سے نقطہ اگر ہم جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ جو ایک نیا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی عدلیہ سے جو ایک ٹینشن ہو گئی ہے جس کی ریفلیکشن ابھی فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہی کہتے کہ عدلیہ نہیں ہے اس لسٹ میں. اب دیکھیں نا وہ یہ تو ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ, لیکن آپ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ریڈ بٹوین دا لائنز تو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں لیکن کلیئرلی ہمیں نظر تو آ رہا ہے نا کہ یہ نئی چیز ابھی انٹروڈیوس ہو گئی ہے. اب اس سے کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے. کیا اس سے ویسے ہی بات ہو رہی تھی کہ جی نظام جو ہے وہ کتنا اس میں قوت ہے, کتنا استحکام ہے, کتنا وہ آگے چلے گا. پیپلز پارٹی کا جوائن کرنے کا ٹائم کی باتیں ہو رہی ہیں کیئر ٹیکر کیبنٹ میں, معاف کیجیے کیئر ٹیکر نہیں, جو یہ جو کیبنٹ ہے پی ایم ایل این کی اب وہ ایک کولیشن کیبنٹ ہو جائے گی, کولیشن کیبنٹ ہے اس میں. یہ پھر ظاہر بات ہے میری جو ریڈنگ ہے بچوں, اگر پیپلز پارٹی جوائن کرتی ہے جو کہ کہا میں یہ جا رہا ہے کہ نیگوسیشن چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کنکلوڈ کر لیا ہے, ان کی جو اسیسمنٹ ہے ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ابھی جو اس کو آپ ہائیبرڈ کہیں, اس کو آپ ون پیج کہیں, اس کو آپ جو مرضی کہیں, وہ سسٹم کہیں نہیں جا رہا. اس لیے پیپلز پارٹی جوائن کرے گی نا. پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل کیلکولیشنز نارملی بڑی گراؤنڈڈ ہوتی ہیں. زرداری صاحب کی سیاست تو آپ دیکھی ہوئی ہے, وہ بڑی سوچ سمجھ کے چال چلتے ہیں. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی جوائن کرتی ہے گورنمنٹ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بالکل کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ اب یہ نظام کہیں نہیں جا رہا, ریگارڈلیس آف یہ جو نئی ٹینشنز آ رہی ہیں نا کہ عدلیہ کے ذریعے ہو گیا. ہو سکتا ہے یہ عارضی چیزیں ہوں. یہ جو ابھی سٹوری بریک ہونے والی ہے جس کا ہم بات کر رہے ہیں اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا, فیصل واڈا صاحب نے اس کو منیمائز کر دیا. میں اور آپ بھی بات کر رہے تھے اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پینما آیا, اس میں ایک جو ہدف تھا وہ تو ہٹ ہو گیا, اس کے بعد ختم ہو گیا. پاکستان میں باقی ممالک نے اس کو بڑا نارملی ٹریٹ کیا ہے. بالکل, لیکن اب یہ بھی دیکھیں نا اس میں کتنے نام تھے, کسی کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہوا. وکی لیکس آئی نکل گئی, اس کے بعد بھی ایک اور بھی آیا تھا. تو کیا ہوتا ہے لیٹ سی کیا ہوتا ہے. لیکن نظام اس وقت تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جو آج سے کچھ 10-12 دن تک ہمیں لگ رہا تھا کہ چیزیں بالکل ایک طریقے سے چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ون پیج ہے اس میں عدلیہ بھی ون پیج کا حصہ ہے, اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا. اور جو آج کی ایک اور اہم خبر ہے کہ کیا عدلیہ میں جو مداخلت کا معاملہ ہے جس میں جسٹس بابر ستار اور محسن اختر کیانی صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے ڈیڈلی ریمارکس ہیں. سوری آئی ہیو ٹو سے دس.
تو یہ کیسے ایڈریس ہوگا؟ بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کی ڈیٹیلز پرسنل لیک ہوئی ہیں تو وہ بھی اداروں کی ذمہ داری ہے، بیکاز اونلی دے کین اسسٹ ٹو دیز کائنڈ آف انفارمیشن. اب دیکھیں نا یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ایک تناؤ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو تناؤ ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیسے کرے گا، دیٹس اے کی تھنگ. ٹھیک ہے نا، ایک چیز یہ کہنا کہ جی ٹینشن ہے، دوسرا یہ کہ جی اس ٹینشن کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن نتیجے میں آپ نے دیکھا نا اٹارنی جنرل کی پریس کانفرنس، مجھے میں خیال ہے کہ انہیں ضرورت نہیں تھی پریس کانفرنس کرنے کی. جو انہوں نے بات کی وہ واقعی میں تھوڑا سا میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ٹینشن چل رہی ہے اسی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. بڑے ہی ہمیں ایک معزز گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، نوید قمر صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی نوید صاحب السلام علیکم. نوید صاحب یہ جو معاملہ چل رہا ہے، ایک تو آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں، یہ جو ایک نئی دبئی لیکس کی سٹوری جو ہے وہ اب سے 10 منٹ بعد بریک ہونے والی ہے. اور اگر بریک نہیں ہوئی تو میں نے نہیں دیکھا. وہ جس طرح پینما لیکس تھی اس طریقے سے یہ ایک ڈیٹا لیک ہوا ہے اور اس میں 17,000 پاکستانیوں کے نام ہیں جنہوں نے دبئی میں پراپرٹی ان کے پاس ہے، ان کے نام بھی آ رہے ہیں. ہم ابھی فیصل واڈا صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کولیشن کے لوگ بھی ہیں، حکومت کے لوگوں کے نام بھی ہیں، کچھ سابق جنرلز اور ان کے فیملیز کے نام بھی ہیں، اور ازمپشن یہ ہے کہ یہ وہ انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ڈکلیئرڈ ہوں، یہ بھی ممکن ہے وہ ڈکلیئرڈ ہوں، ہم کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس کانٹیکس میں فیصل واڈا صاحب بھی فریم کر رہے تھے کہ جی یہ سلیکٹیو ہے، اور اس میں تو یہ جو نئی ٹینشن ہو گئی ہے جوڈیشری سے، نوید قمر صاحب اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی انوملیز تو ہمارے سسٹم میں ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹینشن آتا ہے بار بار، اسپیشلی ان دا مور ریسنٹ ڈیز. جوڈیشری ہیز ٹو فنکشن ود ان دا نارمس جو کہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں، کہیں قانون میں لکھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ کہیں تو وہ لیوے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اسٹرکٹلی قانون پہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ٹینشن کریٹ ضرور ہو جاتا ہے. I think there is nothing wrong with the individuals. It's more the system جو کہ unfortunately ایک hybrid system جو پیدا ہو گیا ہے اس میں یہ ٹینشن تو آنے ہی ہے. Because things can't always go the way. اگر آپ ایک یونیفائڈ اینٹیٹی ہوں پھر تو ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو، لیکن جب آپ کا پورا ایک طرف ہم فیڈریشن ہے، دوسری طرف ہمارا ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ دے کم بیک اینڈ ہانٹ یو، جیسے کہتے ہیں کہ تھنگس ڈونٹ گو ایز اسموتھ because not everybody is on the same page. تو یہ اس بنیاد پر یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ایک یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس نے کچھ ریلیف دینا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو، یہ اس سے ٹریگر ہو رہا ہے یہ؟ I don't know, maybe to some extent ہے، لیکن I'm sure if you ask Imran Khan he won't see that as too much of a relief. لیکن کچھ تو قانون کے مطابق چیزیں چلنی پڑیں گی تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی. جہاں ایک طرف تو ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو ان کو سمبل نہیں ملے گا، لیکن دوسری طرف پھر آفٹر آل الٹیمیٹلی تو یہ ایشو آتا ہے نا کہ ان کو اگر ریزرو سیٹس ملنی ہیں جو کسی اور کے ووٹوں کی تھی، تو اف یو ٹوٹلی گیو اٹ ٹو دوز جو کہ ان کے خلاف تھے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جوڈیشری ول جسٹ سمپلی فال ان لائن. تو ہاں ماشاء اللہ پیریڈ ہوتا مے بی یہ ایسے کرتے. ججز نے پھانسیاں بھی دے دی ہیں اسی پریشر کے اندر، بٹ دیر آر ٹائمس when they would assert themselves. اور اگر اسرٹ کر رہے ہیں تو ایکچولی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نوید صاحب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جوائن کرنے کے حوالے سے کیبنٹ کو بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. اس کا ایک سٹینڈ مجھے پتا ہے، ایک سٹینڈرڈ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ کا سب کا سٹینڈرڈ جواب ہے کہ جی سی میں میٹنگ ہم گفتگو کریں گے پھر فیصلہ کریں گے. اس کے علاوہ آپ ہمیں کیا بتا تھوڑا زیادہ گوئنگ بیانڈ دیٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انٹرنل کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. یہ جتنی بھی اسپیکولیشن ہے یہ پارٹی سے باہر کی اسپیکولیشن ہے. سی سی پہ تو الٹیمیٹ فائنل فیصلہ ہوگا، لیکن جسٹ ٹو سی کہ از دس این آپشن اور ناٹ رائٹ ناؤ،
वो भी डायलॉग अभी शुरू नहीं हुआ विद इन द पार्टी। लेकिन सेंस क्या है जमात के अंदर कि इज दिस समथिंग जिसको सीरियसली कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा गया था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है उनसे इस हवाले से, यहाँ तक आई थी। प्राइम मिनिस्टर ने जरूर बात की है इस हवाले से, और बल्कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उस मीटिंग से पहले भी और उसके बाद भी ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं उनको कि आए, लेकिन आए कहना कि आए एक अलग चीज है और एक्सेप्ट करना कि हाँ हम आ रहे हैं इज समथिंग एल्स। तो ये आई थिंक इट्स नॉट समथिंग इज गोइंग टू हैपन टुमारो, इट विल happen if it happens at its appropriate time. अच्छा, और जब भी ये डिस्कशन होगी नवीद साहब, और मैं कसौटी नहीं खेल रहा आपके साथ, आई एम जनरली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जब भी ये गुफ्तगू होगी पार्टी के अंदर, तो वो क्या फैक्टर्स होंगे जिनकी बुनियाद पे ये फैसला होगा कि करना है या नहीं करना? देखिए ना, इनिशियली जब ये फैसला हुआ था कि वी आर नॉट गोइंग टू जॉइन द गवर्नमेंट, वो 2-3 क्राइटेरिया था। एक तो मैंडेट का इशू था कि मैंडेट अगर सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट के हिसाब से हमारे पास मैंडेट नहीं था। दूसरा ये था कि जो भी कंट्रोवर्सीज हैं इस वक्त, वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे बनती है उसको हैंडल करना चाहिए। इकोनॉमी भी है, दूसरी चीजें भी हैं, सो दोज थिंग्स वर केप्ट इन माइंड। लेकिन जाहिर है कि वी वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, ये वो गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से एक जो ये थिंकिंग थी कि इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट तो फिर सारा आपके ऊपर मलबा आएगा, वो हम चाहते न चाहते एक हद तक आता जरूर है, बिकॉज वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, वी आर वोटिंग फॉर। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब ज्वाइन करे थे प्रोग्राम में। तो अब बहुत हद तक चीजें कुछ हद तक क्लियर हो रही हैं, बट अब देखते हैं, टाइम भी हो रहा है, इंटरेस्टिंग डेज, 8 बजने में 4 मिनट और कल का प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी हो गया आप लोगों को। लेट्स सी 4 मिनट के बाद क्या होने वाला है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।